बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ये है घरेलू खातून या बिज़नेस वुमेन। हमारे माशरे में तज़ाद पाया जाता है। जो बिज़नेस वुमेन होते हैं लोग कहते हैं कि वो घरेलू खातून नहीं बन सकती। जो घरेलू ख़वातीन होती हैं लोग बोलते हैं जी बिज़नेस का दुनिया का इनको नहीं पता। तो मेरी एक दोस्त है, मैंने सोचा उनसे बात करते हैं। या क्ले हांडी रेस्टोरेंट भी चला रही हैं और नाजिया बहन से पूछते हैं कि किस तरीके से हो सकता है कि बंदा घरेलू खातून भी हो और बेक वक्त में एक बिज़नेस वुमेन भी हो और ये रोल्स को आपस में स्विच कैसे कर सकते हैं। नाजिया बहन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत बहुत अस्सलाम। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइए, घरेलू लड़की से लेके माशरे में आने से लेके बिज़नेस वुमेन बनने तक काम और घर को किस तरह एक साथ मैनेज कर पाती हैं। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप आए और ये इज़्ज़त बख्शी और मैं आपके साथ जुड़ी। जी, तो मैं ये एक अगर स्टार्ट से लूँ तो सबसे पहले मैंने अपनी वालदा को देखा। वो एक मुकम्मल घरेलू खातून थी और अब तक हैं माशाल्लाह से। तो उन्होंने हमारे वालिद के साथ, अब्बू जी के साथ शाना बशाना यानी घर को भी देखा और बेटियों की परवरिश भी। और उन्होंने हमें अच्छी तालीम व तरबियत दी, अच्छी परवरिश की। और उसके बाद फिर मैंने टीचिंग कराची के हबीब पब्लिक स्कूल एंड बीकन हाउस स्कूल में मैंने टीचिंग की। आगा ख़ान में मैंने तकरीबन 8 से 10 साल इवनिंग पार्ट टाइम जो कहते हैं यहाँ पे मैंने बोर्ड में काम किया, आगा ख़ान बोर्ड में। तो उसके बाद मैंने अपने वालिद को मुकम्मल सपोर्ट किया, अपने घर को सपोर्ट किया। और इसी तरह हर लड़की की एक शादी हो जाती है। मेरी शादी हो गई और मैं पाकिस्तान से अमेरिका आ गई। यहाँ आके मैंने देखा कि काजी साहब का, मुर्शिद मसूद काजी की मैं बेगम हूँ, वाइफ हूँ उनकी, तो उनका रेस्टोरेंट बिज़नेस है। मैंने एक दिन 5:30 बजे 1 नवंबर को लैंड किया और सेकंड डे हम सुबह 10:30 बजे रेस्टोरेंट पे थे। मैंने काम को सीखा, उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने ये देखा कि अब मुझे घर भी चलाना है और मुझे रेस्टोरेंट भी, और मुझे सीखना है क्योंकि बेसिकली मैं एक टीचर थी, उस्तानी। तो मैंने इस रेस्टोरेंट बिज़नेस को सीखा। लेकिन माशरे में मैंने ये देखा क्योंकि पाकिस्तानी माशरा एक बिल्कुल अलग माशरा है और अमेरिका बिल्कुल एक अलग नई दुनिया है। जब मैं यहाँ आई मैंने यहाँ के तौर तरीके सीखे और मैंने देखा कि यहाँ की जो ज़िंदगी है वो बहुत तेज़ रफ्तार चलती है। हम कराची में समझते थे कब सुबह होती है कब शाम होती है कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है। मैंने एक मुकम्मल घरेलू खातून भी हूँ। जब घर में मेहमान आते हैं या मेरे इन लॉज आते हैं या काजी साहब के फैमिली आती है, इनके दोस्त आते हैं, तो मैं उन सब को घर में वेलकम करती हूँ। मुकम्मल एक घरेलू खातून जिस तरह मेहमानों को ट्रीट करती हैं पूरा प्रोटोकॉल देती हूँ। उसके बाद बिज़नेस हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। मैंने यहाँ पे बिज़नेस सीखा और मैं क्ले हांडी रेस्टोरेंट के, क्योंकि फाउंडर बानी जो हैं वो काजी साहब खुद ही हैं, मुर्शिद मसूद काजी। लेकिन 1-2 इंटरव्यू और एडवर्टाइजमेंट के बाद ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि एक नाजिया जुल्फ़िकार है वो चला रही है क्ले हांडी रेस्टोरेंट, क्योंकि मैं काजी साहब की मिसेज़ हूँ। काजी साहब ने सारे इख्तियारात जो बिज़नेस के हवाले से हैं वो अभी कुछ थोड़े बहुत मुझे दिए हुए हैं। तो मैंने ये देखा है कि मर्द और ख़वातीन को इस माशरे में शाना बशाना चलना होता है, कदम ब कदम मिला के। जबकि आपके सवाल के मुताबिक कि घरेलू खातून और बिज़नेस वूमेन बनने तक का सफ़र हम दोनों को मैनेज खुद कर सकते हैं। हमें यहाँ पे हम हर काम कर सकते हैं। एक टीचर एक का सफ़र एक बिज़नेस वूमेन बनने तक, जैसे कहते हैं कि आपके पीछे किसी का हाथ है सिखाने वाले का। ठीक है, एक बंदे ने, मेरे मियाँ ने, मुर्शिद मसूद काजी, जो कि आप सब उस शख्सियत से वाकिफ़ हैं, कारोबारी शख्सियत है, वो उन्होंने मुझे एक मौका दिया। मैं यहाँ आई, मैंने सीखा, मेरे अंदर सीखने की स्किल्स बहुत ज़्यादा है। अब मुझे ये भी पता था कि मेरा घर है, हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, इन लॉज फैमिलीज़ है, मेहमान हैं, इनके दोस्त वगैरह हैं, उनको भी ट्रीट करना है। और फिर इनका ये जो घर है ये ज़ाहिर है आपको पता है पाकिस्तान के लिए वक्फ है। तो ये सारी चीज़ें मैं ख़ुद मैनेज करती हूँ
اور پاکستان میں خواتین کہتی ہیں کہ ہم سے کام نہیں ہوتا یا ہم باہر نہیں نکل سکتے، تو وہ گھر میں بیٹھ کے کپڑے سلائی کر سکتی ہیں، کپڑے بیچ سکتی ہیں، اور کیا بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں، یہ جو سپارہ پڑھاتے ہیں جیسے کیا کہتے ہیں، قرآن شریف پڑھانا، ناظرہ پڑھانا ہے، ناظرہ پڑھانا، کیونکہ میری اپنی بہن حافظ قرآن رہی ہے تو وہ ہم خود ہی گھر میں پڑھاتے تھے۔ اگر ایک عورت چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ جیسے قاضی صاحب نے کہا کہ میں آئی اور ان کے بزنس میں میرے آنے کے بعد 70% ان کے بزنس کلے ہانڈی ریسٹوران میں اس نے اپ کیا اور وہ اضافہ ہوا 70%۔ اس میں یہ تھا کہ میں قاضی صاحب کے شانہ بشانہ چلتی رہی، ہر بات ان سے سیکھی اور میں نے کہا اب میں یہ کر کے دکھاتی ہوں، اس میں بہتری آئی۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ عورت جب آ جائے تو چیزوں کو، گھر کو، فیملیز کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسا بھی میرے ساتھ ہی ہے، میں نے کچھ الگ سے نہیں کیا، میں بھی ان تمام خواتین کی طرح ایک خاتون ہی ہوں اور خاتون خانہ بھی ہوں اور بزنس وومن بھی ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری پہچان یعنی کہ نازیہ ذوالفقار کی پہچان ایک کلے ہانڈی ریسٹوران کی وجہ سے ہے، اور میری چھوٹی سی جسے کہتے ہیں PR، مجھے لوگ جانتے ہیں اور مجھے مرشد مسعود قاضی کی وجہ سے بھی جانتے ہیں اور میرے اپنے کام اور اپنی محنت کی وجہ سے۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا بزنس کے بارے میں یہاں آئی، میں نے ٹیمز بنائی، میں نے شفٹیں لگائیں اور میں نے ڈیوٹیز، ٹائم آنے کا، ریسٹوران بچوں کے آنے کا ٹائم، ریسٹوران میں ٹیم جانے کا ٹائم، یہ ساری باتیں، اور ان کو اپ گریڈ کیا، کیونکہ میں حبیب پبلک اسکول اور بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کو دیکھ کے آئی تھی۔ تو آج کلے ہانڈی ریسٹوران کو ایک جانا پہچانا اور الحمدللہ ایک کامیاب ریسٹوران مانا جاتا ہے۔ اسی لیے خاتون خانہ جو ہیں، جو خواتین ہیں، وہ بڑے آرام سے، بس ہمت چاہیے، سیکھنے کے لیے اسکل چاہیے اور مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ ہمیں یہاں سے ذہنی آزادی، مطلب ہم نے یہاں بٹھایا ہوا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے صرف بچے پیدا کرنے ہیں اور بچوں کی تربیت کرنی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آج تک ہماری والدہ ہمارے والد کے ساتھ ہیں، ایک گھریلو خاتون ہے، لیکن ہم نے انہی سے سیکھا۔ میری ساری بہنیں الحمدللہ ٹیچرز ہیں اور ابھی چھوٹی IT ڈپارٹمنٹ میں گئی ہے۔ ہم سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں اور ہماری مثال دی جاتی ہے کہ ایک بیٹی 10 بیٹوں کے برابر ہے، کیونکہ ہم نے معاشرے میں اپنا مقام بنایا سیکھنے سے۔ جس کے اندر سیکھنے کی عادت ہے نا، اور کوئی کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، سارے کام ہمیں کرنے چاہیے۔ اور یہ معاشرہ، امریکہ کا مغربی معاشرہ سکھاتا ہے کہ آپ نے ہر کام کرنا ہے۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ ہے کہ تھوڑا سی اکڑ ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ میں موپ لگانے تک، جو بروم کرنے تک، جھاڑو لگانے تک سارے کام کرتی ہوں، اور یہ اسی معاشرے میں آ کے میں نے کیے، میں نے سیکھے، اور یہ سفر ابھی جاری ہے اور یہی کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، میں نے عموماً دیکھا ہے کہ آپ پاکستان کی بڑی اچھی ریپریزنٹیشن کرتی ہیں، کبھی آپ نے چترالی ٹوپی پہنی ہوئی ہوتی ہے، کبھی افغانی پہنی ہوئی ہوتی ہے، آج آپ نے سندھی اجرک پہنی ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ جی، یہ سوال سب کرتے ہیں اور سارے کسٹمرز کو بہت اچھا لگتا ہے کہ میں ڈیفرنٹ ٹوپیز پہنتی ہوں، کیونکہ قاضی صاحب نے میرے لیے وہ سوات سے ٹوپیز لے کے آئے تھے اور چترال سے بھی مجھے گفٹ ملا تھا۔ تو اس کے پیچھے ایک یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ زندگی میں کہیں بھی چلے جاؤ، کتنی بھی کامیابی حاصل کرو، کسی بھی منزل پہ چلے جاؤ، اپنی اوقات مت بھولیے گا۔ ہمیشہ وہ بیس، وہ بنیاد، وہ گھر جہاں سے آپ نے پہلا قدم رکھا اسے یاد کیجیے گا۔ تو ہم ایک متوسط طبقے سے، گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو میرے والد صاحب کا تھا کہ سر کور کرنا ہے، تو میں اسکارف، وہ ظاہری بات ہے ریسٹوران کا کام تھا، وہ سر سے پھسل جاتا ہے۔ ٹوپی، ابو جی کو میں نے کہا ابو جی اس سے سر کور ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ظاہری بات ہے ایک ہی ٹوپی تو ہمیشہ نہیں کی جا سکتی، اور میں نے چترالی ٹوپی پہنی، میں نے افغانی ٹوپی پہنی، پشاوری، اور یہ دوسری عام نارمل ٹوپی، تو سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی، کیونکہ میں کراچی میں پیدا ہوئی اور میں کراچی میں رہی، تو ان چیزوں سے ذرا مجھے لگاؤ ہے۔ باقی بیسکلی ظاہر ہے میرے والدین اور قاضی صاحب چکوال سے ہیں، تو میں چکوال کی بیٹی بھی ہوں، اور میں یہاں امریکہ آ کے پورے پاکستان کی بیٹی ہوں۔
میری پہچان پاکستان کی وجہ سے ہے اور میں یہاں اپنے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہوں. تو میں اس لیے جب ایمبیسیڈر آفس سے کال آئی تھی کہ یہ نازیہ ذوالفقار نے یہاں پہ کیا کام کرتی ہیں, تو میں نے کہا سر مغرب کی آغوش میں ایک چھوٹا سا مشرق آباد کیا. تو جب آپ کلے ہانڈی آئیں یا ہمارے گھر دربار عالیہ کاروبار شریف یا پاکستان ہاؤس میں آئیں تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ آپ پاکستان میں ہیں. پاکستان کی روایت قمیض اور شلوار ہے, ہمارا لباس ہے اور اس کو ہمیشہ پہننا چاہیے کیونکہ میں پہنتی ہوں. جب یہاں کے لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہ اپنا لباس نہیں تبدیل کرتے, تو میں بھی وہاں سے یہاں آئی ہوں, بہت کچھ سیکھا ہے اور آگے بھی ابھی سیکھتی رہوں گی, لیکن لباس میرا اپنا شلوار قمیض ہی رہے گا کیونکہ یہی ہماری قومیت ہے اور یہی میری پہچان ہے میرے پاکستان کی وجہ سے. آپ کا جی بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی. مجھے ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ, جزاک. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ساتھ جڑنے کا, بہت مہربانی. میرا نام ہے ذیشان عثمانی.